آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آپ کو زیادہ حیرت ہوگی کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کے لیے اہل ہوں، یا زیادہ حیرت اس کو ہوگی جب وہ نہ اہل ہو؟ آج کے فیصلے کی روشنی میں کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر وہ اہل ہوں تو میرے لیے وہ زیادہ باعث حیرانی ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے نہ صرف وہ بلکہ ان کی جماعت کے جو دیگر لیڈران ہیں، باقی وہ جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے سب کچھ چلتا رہا، گزشتہ روز عمیر نیازی صاحب بھی اس حوالے سے گلے شکوے کرتے رہے، دیگر چیزیں بھی جو سامنے آ رہی ہیں. پھر ہم نے اٹک میں بھی دیکھا کہ میجر طاہر صادق کی فیملی، ایمان طاہر صاحبہ، وہ بھی ٹویٹر پہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہاں پہ کچھ اسی قسم کا واقعہ ہے، کاغذات لے لیے گئے، لوگ بھی غائب ہو گئے. تو میرے خیال میں ابھی عمران خان صاحب کی اہلیت اور نااہلیت کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انتخابات میں ابھی جاتے ہیں یا ان کو ریلیف اتنی جلدی ملتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے ایک سرپرائز ہی ہوگا. رو بھائی، یو ایگری ود دس؟ رؤف کلاسا صاحب؟ نہیں، بالکل میرا خیال ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو خان صاحب کے لیے کہیں پہ آپشن چوائسز آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور وہ آج آپ نے دیکھ بھی لیا ہائی کورٹ اسلام آباد کی، حالانکہ ان کو بہت سارے ریلیف ان کو دیتی بھی رہی ہے، ٹریڈیشنلی طور پر ریلیف ملے بھی ہیں وہاں پہ خان صاحب کو، اور ان کو بڑی امید بھی تھی کہ شاید یہ بڑا فیصلہ تھا، بڑی چیز تھی جس کی وہ توقع کرتے تھے کہ ان کو، کیونکہ نااہلی جو ہوئی ہے وہ اسی کیس میں ہوئی ہے، توشہ خانہ میں ہوئی ہے جس میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. باقی تو کوئی ابھی ان کو سزائیں ابھی نہیں ہوئی، باقی تو پروسیس چل رہا ہے، سائفر کیس ہو، القادر ٹرسٹ ہو، یا عدت والا کیس ہو، وہ تو ابھی وہ کیسز وہ ٹرائل پہ چل رہے ہیں، ان کی سزاؤں کو تو نہیں پتا. سو مین ہرڈل جو تھی وہ تو یہ والی سزا ہے کہ جو ان کی انہوں نے ختم نہیں کی. اور اگر ان کی نامینیشن پیپر جمع بھی ہو جائیں خان صاحب کے، تو کسی سٹیج پہ اعتراض کر دیا گیا، کسی ان کے مخالف کینڈیڈیٹ نے کر دیا ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کہ جناب ان کو سزا ہوئی ہے، ان کے تو پیپر ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتے آرٹیکل 62 63 میں جو کلازز ہیں کچھ اس طرح کے. سو خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے بہت ساری مشکلات ہیں، اور ان کو اہل کر دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے پھر ساری کی ساری گیم ہی الٹ جائے گی. اور اتنا بڑا میلہ جو رچایا گیا ہے سارے کا سارا، وہ اس لیے تھوڑا یہ رچایا گیا کہ خان صاحب جو الیکشن لڑیں گے، ان کی پارٹی ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہ میں عامر صاحب کی طرف آؤں، کوئک ایک کامنٹ اور کیجیے گا اطہر صاحب اس پہ کہ کیا نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ تک کا سفر آپ کے خیال میں بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا اس وقت نظر آ رہا ہے، یا اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں؟ یعنی کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کاغذات جمع کرائیں اس پر بھی کوئی اعتراض کر دے کہ سر ان کو 62(1)F کے تحت سزا ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو 62(1)F کے تحت نااہل ہے وہ تاحیات نااہل ہیں. ٹھیک، اس میں بعد میں ترمیم ہوئی ہے، لیکن وہ ایک ڈیبیٹ چھڑ جائے اور اس میں بھی بہت رکاوٹ ہیں، یا آپ کے خیال میں نہیں معاملہ سیدھا ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کے راہ میں یہ جو آپ نے موٹی موٹی آئینی شکوں کا ذکر کیا اور معاملات کا ذکر کیا، اس طرح کے مسئلے نواز شریف صاحب کے مسائل نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کا واحد مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عوام کے اندر ان کی کتنی مقبولیت ہے اور وہ کس طریقے سے لوگوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے، ان کا وہ مسئلہ ہے. باقی یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کے تمام الیکشن لڑ پائیں گے وہ، آپ کے خیال میں؟ بالکل الیکشن لڑ پائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ مطلب ابھی تو دیکھیں نا، الیکشن ہو ہی ان کے لیے رائے، جو آپ دیکھ لیں آپ کو کوئی اور نظر آتا ہے اس طرح؟ نہیں ہوتا نا، پارٹی پوری وہی چل رہی ہے اور ایک بندہ مطلب آگے پیچھے نہیں، ایسا نہیں. الیکشن بھی ہے اور نواز شریف آپ کہیں جس کی پارٹی اگر وہی اس میں نہیں ہوگا تو پھر وہ تو بات نہ بنی نا. تو میرے خیال میں تو کوئی مجھے نہیں کہتے ہیں وہ محاورہ چینج کر لیں، جس کی پارٹی اس کی بحث کر لیں، جس کی لاٹھی کے بجائے. تو عامر صاحب وہ مجھے ویسے وہ ایک قافلی والا بھی یاد آ گیا معاملہ ہوتا نا، سارا میلہ سجا اور وہ میاں اظہر صاحب بھی پھر فارغ ہو گئے، باقی سارے خیر ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی ہے، میاں اظہر صاحب کا والا معاملہ نہیں تھا. لیکن یہ عامر صاحب بطور مجموعی منظرنامہ آپ کو بھی وہی لگتا ہے جو باقی دو ساتھیوں نے بتایا ہے؟ دیکھیں، دونوں کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا. خان صاحب کے کاغذ ریجیکٹ ہونے ہیں کیونکہ 5 سال کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا موجود ہے، اور جب وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے تو سارے کاغذ پہلے اپیلیٹ کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. نواز شریف کے کاغذ ریجیکٹ ہوں یا ایکسیپٹ ہوں سپریم کورٹ میں جانے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اعتراض کرے گا نا. سر اوکے کرتا ہے کیونکہ دوسری پارٹی کرے گی، اور پھر سپریم کورٹ نے 2 جنوری کو 7 رکنی بینچ لگایا ہے اسی کام کے لیے، اور وہ بیٹھے گا کہ جی یہ نااہلی جو کہ میرے حساب کتاب سے تو ختم ہو چکی ہے، جو ججوں کی آبزرویشنز تھی اگر ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اس قانون کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا اور وہ فائنل ہو گیا قانون. ایک تھی ایزمپشن کہ چونکہ کوئی سزا ہے نہیں لہذا ساری زندگی کے لیے نااہل. اب ان ججز کے بارے میں اور فیصلوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتا ہے. ہاں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کاغذات چھینے جا رہے ہیں، عمیر نیازی کا ذکر کیا، آپ ذرا وہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے محکمہ زراعت جنوبی پنجاب میں ایجاد ہوا تھا اور آزاد کرایا گیا تھا، اور پھر جن لوگوں نے نون لیگ کے ٹکٹ لیے تھے ان کو ٹکٹ جمع نہیں کرانے دیے گئے تھے.
ان سب کو آزاد کرا دیا گیا تھا کہ آپ نے آزادی لڑنا ہے. پھر وہ جہازوں میں بیٹھ کے اور پہنچے تھے. تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. پی ایم ہاؤس اور بالکل دہرا رہی ہے. اس میں اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ کر لیں بات. اور یہ اچھی تاریخ ہے یا تلخ تاریخ ہے جو دہرا رہی ہے اپنے آپ کو؟ بہت بری تاریخ ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی ذمہ داری تھی وہ بانی چیئرمین عمران خان نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ جیل کا گانا لگا کے وہیں تشریف رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیاستدانوں سے رابطہ کرتے اگر ان کو چاہیے تھا ریلیف. وہ لیکن اس اسٹیبلشمنٹ سے راستہ مانگ رہے ہیں جس کے گھر میں وہ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے.